الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا وکتب له 10 حسنات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، درود پاک پڑھنے کی بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ محمد بن فاتح نے بیان کیا کہ ہم شیخ القرآ ابوبکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھتے تھے کہ ایک دن ایک شخص آیا جس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھ رکھی تھی اور لباس بھی اس کا پھٹا پرانا تھا۔ ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کر خیریت پوچھی۔ اس آنے والے نے عرض کی، آج میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ ابوبکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، یہ کیا پریشانی ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے ہاں اور اسے میرا سلام کہو اور اسے مزید کہو کہ وہ 100 دینار تمہیں دے دے۔ اس کی سچائی کی علامت یہ بیان کرنا کہ تم ہر جمعہ کی رات 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور گزشتہ شب جمعہ تم نے 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا، آپ وہاں گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابوبکر اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وزیر سے فرمایا، یہ آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا ہے اور واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھیلی لائے۔ وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا، اے شیخ، آپ نے سچ فرمایا، یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ پھر وزیر صاحب نے عرض کیا، حضرت یہ 100 دینار قبول کریں، یہ اس بچے کے باپ کے لیے ہیں، اور 100 دینار گن کر آپ نے حاضر کیے اور کہا، یہ اس کے لیے ہیں، آپ یہ اس لیے کہ آپ کی سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں، اور 100 دینار مزید پیش کیے۔ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے 1000 دینار حاضر کیے، مگر حضرت شیخ ابوبکر نے فرمایا، ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے۔ اسلام بھائیو، اس واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب اس بندے کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس کے گھر تو بچہ پیدا ہوا تھا، تو اب وہ تو وہاں کے وزیر کے پاس گیا، ان کو اپنا معاملہ سنایا۔ اب وہ بہت پریشان تھا، تو اب حضرت شیخ القرآ ابوبکر کے پاس گئے۔ اب انہوں نے وزیر کے پاس بھیج دیا۔ اب دل کے راز تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، نہ آپ جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، تو دل کے راز تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اب یہ بھی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، حاکم تھے، ایک وقت کے بادشاہ تھے۔ تو اب جو ہے وہ پریشان تھے۔ اب
ابو بکر انہوں نے ان کے پاس سے وہ آئے، بزرگ آئے، انہوں نے جو ہے بادشاہ کی طرف بھیج دیا کہ یہ بندہ پریشان ہے، اس کو یہ دینار دے دو۔ اس نے کیا کرا، وہ بھی اس نے دینار کیوں دیے؟ کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو۔ تو درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکات ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ